عجم تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا. میری دانش میں وہ جو ہے مہابھارت تک اور کتھا کہانیوں کی جو بھی روایت جہاں تک جاتی ہے اس کا تو کوئی اور چھوڑ نہیں ہے. حد بندی آپ مشکل ہوگی کرنی اس کی. تو وہ سب ہماری روایت ہے. میری حساب سے تو یہ معاملہ ہے. انتظار صاحب، آپ نے اس میں یہ کہا کہ جو خاص طور پہ ہندی کی کہانیوں کی روایت تھی اس کو ہم نے بہت نظر انداز کیا، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی کا ایک خوف شاید ہمارے معاشرے میں موجود ہے، کیونکہ عجمی روایت کی بھی جو کہانیاں ہیں، کلیلہ دمنہ ہے، اس کو کیا ہم نے معاشرے میں اپنے کوئی قابل عزت مقام دیا ہے یا اس کو بڑی حد تک نظر انداز کیا ہے؟ کلیلہ دمنہ بھی ہم نے لی ہے. ہمارے وہ تو ادھر سے ہی آئی ہے. وہ تو ادھر ہی سے آئی ہے. ہندوستان کا یعنی پنچتنتر کا یہ ورژن ہے اور اسے ہم نے اس طریقے سے اپنایا کہ اب وہ لگتا ہے کہ وہ ہماری ہی داستان ہے. اس میں عجمی رنگ اتنا غالب آ گیا ہے اور وہ جو ہندی ذائقہ ہے جو ہے اس میں سے بالکل خارج ہو گیا، تو لگتا ہے کہ وہ ہماری ہی داستان ہے. تو اسے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تو، اور میرے خیال میں وہ تو اس طریقے سے آئی ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں وہ بستان حکمت اور اس کے کئی ورژنس ہیں ہمارے یہاں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری فارسی کی کوئی کہانی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ہم نے اس طریقے سے اپنا لیا اسے. اچھا، اس کو اس سے تھوڑا سا آگے آئیں تو جو ہمارے کلاسیکل ادب میں جس طرح فکشن انگریزوں کے آنے کے بعد سے انگریزی اثر کے تحت شروع ہوا، تو اس میں نذیر احمد کا نام آتا ہے، شرر کا نام آتا ہے، فردوس بنی جنہوں نے لکھا. ان کلاسکس کے حوالے سے آپ بارہا یہ کمنٹس کرتے رہے کہ ان کی کوئی آج ایک ایسی ریلیونس ہے یا یہ اس طرح سے ہمیں مناسب اور معلوم ہوتے ہیں، ان کی ایک معنویت ہے. تو اس قسم کے ادب کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اور اس کی کیا معنویت آپ کو نظر آتی ہے؟ میں خاص طور پہ نذیر احمد اور یہ شرر کے حوالے سے دیکھیے، اور سرشار کا بھی ذکر ہونا چاہیے اس میں. ہاں بالکل، ہم سرشار کو تو خارج کر ہی دیتے ہیں کہ وہ ناول نہیں ہے، اور داستان والے کہتے ہیں یہ داستان نہیں ہے. تو وہ تو کوئی ایسی چیز ہے، فسانہ اعداد جو ہے جیسے پل ہو داستانی روایت کے دوران، اور نیا جو فکشن ہے ہمارا یہ جس کی نمائندگی ناول کرتا ہے اس کے درمیان پل ہے. بہرحال یہ پل بھی اپنی جگہ پر بہت اہم پل ہے، آپ اسے فراموش نہیں کر سکتے. اچھا، ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں ہمارے پہلے ناول نگار ہیں اصل میں. تو اور ان کا جو واد و پنت کا جو چسکا تھا انہیں، اصل میں ان کے ناول کو وہ لے بیٹھا اصل میں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ توبۃ النصوح بہت بڑا ناول بن رہا تھا، لیکن ان کا جو یہ چسکا تھا اس نے اسے خراب کیا. کیونکہ میرے ذہن میں ایک ناول رشن ناول ہے اور جس کا میں نے ترجمہ بھی کیا تھا اور میرا بہت پسندیدہ ناول ہے، فادرز اینڈ سنس. اس میں جو بازاروف کا کردار ہے وہ باغی بیٹا ہے وہ بھی، لیکن یہ جو باغی بیٹا ہے نصوح جو ان کا توبۃ النصوح میں جو آتا ہے، وہ مجھے اس سے بڑا کردار نظر آ رہا تھا. کیونکہ جس طریقے سے یہ باپ سے بغاوت کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے ان کے تصورات کو، تو مجھے لگتا ہے کہ بازاروف جو ہے اس کے سامنے جو روسی کردار ہے باغی، تو وہ اس کے سامنے مجھے چھوٹا نظر آیا. لیکن آخر میں یہ کیا نذیر احمد نے کہ اس سے توبہ کرا دی. میں نے کہا کر دیا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ڈپٹی نذیر احمد کے یہاں جو کردار ہیں اور جس طریقے سے بنا ہے، بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جب عسکری صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی اور میں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہ یہ کریم چندر کے بہت خلاف ہو گئے ہیں، اب چونکہ اب یہ ترقی پسند تحریک سے ان کا مجادلہ ہے، تو میں نے کریم چندر کی بے تحاشا تعریف ان کے سامنے شروع کر دی اور وہ سنتے رہے خاموشی سے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈپٹی نذیر احمد تو پڑھا ہوگا. میں نے کہا ہاں تھوڑا بہت تو پڑھا ہے. کہا کہ جیسے اس کا کردار ہے بہت ہی وہ مرزا ظاہردار بیگ ہے یا ایسا کوئی کردار آپ کو کہیں چندر کے یہاں سے نظر آتا ہے، تو میں اس پر کھل گیا کیونکہ مجھے تو یہی اچھا شرر کا معاملہ جو ہے، میں شرر کے بہت خلاف ہوں. ویسے میں کہہ دوں کہ یہ، اور اس کی وجہ سے میں وہ جو ہے طلسم ہوشربا اس کے خلاف، اس کے بارے میں میری رائے مشکوک ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ سارا اسلامی تاریخی ناول تو طلسم ہوشربا سے نکلا ہے. وہ بھی شاید اسلامی تاریخ ہے، وہ بھی اسلامی تاریخی ناول ہے وہ طلسم ہوشربا جو ہے، اگرچہ آج کل اس کا بہت چرچا ہے ہمارے دوستوں میں.
لیکن ایک ناول جو ہے ان کا وہ بالکل الگ قسم کا ناول ہے، وہ ہے فردوس بری، اور وہ آج کا ناول ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ دہشت گردی کے جو دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کو ذہن میں رکھیں اور اب فردوس بری کو پڑھیں، چونکہ میں نے اب دوبارہ اسے پڑھا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی شرر نے ایک ایسا ناول لکھا ہے جو اس کے دور کا ناول تھا یا نہیں تھا، لیکن آج کے دور کا وہ ناول ہے۔ تو یہ بھی ہے، یہ پہلو ہماری نظر میں رہنے چاہیے۔ اور سرشار کا تو آپ جانتی ہیں کہ میں عاشقوں میں سے ہوں۔ اچھا، یہ تو آپ نے بات کی نثر کی، لیکن اگر ہم اردو کی کلاسیکی شاعری کی طرف سے آئیں، شکریہ زہرا آپا، آپ گفتگو میں اکثر میر کے اشعار لے کر آتی ہیں، اور جب کوئی نئی بات ہوتی ہے یا شعر میں کوئی نئی خبر ہوتی ہے تو آپ میر کا شعر نکالتی ہیں۔ یہ میر کے اشعار کی جو معنویت آج کے دور میں، کیا یہ معنویت ہے؟ کیونکہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بہت معتبر شاعر اور انتظار صاحب کے دوست جنہوں نے یہ کہا کہ یہ میر کا جو کلام ہے، میر کا کلیات، وہ ایسا تاج محل ہے جو اب ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، یہ ظفر اقبال صاحب نے فرمایا۔ تو آپ کو واقعی یہ ملبے کا ڈھیر نظر آتا ہے؟ نہیں، ایک حد تک تو میں ظفر اقبال صاحب کی یعنی بات کی تھوڑی سی موافقت بھی کروں گی، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ معلوم نہیں کیا بات تھی کہ ان لوگوں نے لکھا بہت، نہیں بھی دل چاہا تب بھی لکھا۔ اب کسی نے کوئی زمین میں کوئی غزل کہہ دی، اب اس میں جتنے ہم اثر ہیں وہ سب کوشش کرتے تھے کہ 15 20 50 شعر کی غزل جب تک نہ کہیں تو پڑھنا برابر نہیں ہوگا۔ تو اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ کہنے میں جو اب میں کیسے آپ کو بتاؤں، یعنی بیٹری بہت خرچ ہو جاتی ہے، اب اس میں کچھ رہتا نہیں۔ لیکن جو بڑا شاعر ہوتا ہے جس کا نام رہتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک آتش کا ایک شعر ہے کہ لکھے گئے بیاضوں میں اشعار انتخاب، لکھے گئے بیاضوں میں اشعار انتخاب، رائج وہی ہوئے کہ جو سکے کھڑے ہوئے۔ سمجھا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ اب یہ مجھے نہیں معلوم کس نے کہا تھا، کسی مغرب کے ہی مفکر نے کہا تھا، غلط سلط نام نہیں لے دیتی تم ٹھیک کر دینا، کہ وہ فرائڈ نے کہا تھا کہ بڑا شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے زمانے سے 100 سال آگے کا منظر دیکھ لیتا ہے اپنی شاعری میں۔ فرائڈ نے اگر نہیں کہا تھا تو آج کے بعد اسے یہ کہنا چاہیے تھا، مجھے یہی یاد ہے۔ اچھا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ میں جب میر کے شعر نکالا کرتی تھی، اور نام بہت کم لیتی ہوں فیض صاحب کا، لیکن اس میں میں ضرور ان کا ذکر کروں گی کہ میں ان کو روز ایک آدھ نیا میر کا شعر ناشتے کے اوپر سنا دیا کرتی تھی۔ بھئی تم نے آج کیا نکالا، کچھ نکالا، کوئی مصرع نکالا، کوئی شعر نکالا۔ تو مجھ سے ایک دن انہوں نے کہا کہ تم سودا کو کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ میں نے کہا فیض صاحب میں نے کوشش کی، لیکن مجھے ناہموار لگے وہ کچھ کہنے کے، دیکھو اس طرح کی رائے کسی بڑے شاعر کے بارے میں نہیں دینا چاہیے، تم پڑھو سودا کو، تمہیں مشکل لگے گا لیکن پڑھو، کوشش کرو۔ پھر میں نے ان کے کہے پہ سودا کو پڑھنا شروع کیا، تو مجھے ایسے ایسے اس میں شعر ملے کہ آصف کہ میں بتا نہیں سکتی تم کو، جو بالکل جب میں میر کے شعر نکالا کرتی تھی تو اس میں میں نے سودا کی شعر نکالے۔ تو اب میں اس کا تھوڑے سے 2-4 لے کے آئی ہوں، وہ میں تم لوگوں کو سنانا چاہتی ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آج ایک تو پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کلاسیک چاہے وہ کسی بھی زبان کی ہو، جیسے ہماری اردو کے کلاسکس ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں اس زبان کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے کلاسکس پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ کے دل میں زبان کا احترام نہیں ہے تو آپ کو اس کا مزہ ہی نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیے میں آپ کو کچھ شعر سناتی ہوں سودا کے، اور آج کل کے جو حالات ہیں آپ وہ دیکھیے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کسی گدا نے سنا ہے یہ ایک شہ سے کہا، کروں میں عرض گر اس کو نہ سرسری جانے۔ کسی گدا نے سنا ہے یہ ایک شہ سے کہا، کروں میں عرض گر اس کو نہ سرسری جانے، امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم، ہر ایک خرد و کلا میں برابری جانے۔ اب آپ دیکھیے آج کل کے حساب سے، امور ملک میں اول ہے شہ کو یہ لازم کہ ہر ایک خرد و کلا میں برابری جانے، ملازموں میں نہ لاوے یہ اس کو برسر کار، ملازموں میں نہ لاوے یہ اس کو برسر کار،
کہ جس سے کار خلائق میں ابتری جانے. سارے کام گڑبڑ کر دے ایسے آدمی کو مت لاؤ. بجا جو دیکھو اس کو غور کیجئے انصار صاحب. بجا جو طرح سپاہی دے اس کو سمجھے مرد. بجا جو طرح سپاہی دے اس کو سمجھے مرد. نہ یہ کہ مرنے کو بے جا سپہ گری جانے. اب آپ سب سوچ لیجئے کارگل وغیرہ سب آ گیا اس میں. نہ یہ کہ مرنے کو بے جا سپہ گری جانے. جو شخص نائب و داور کہائے عالم میں یہ کیا ستم ہے کہ آئین داوری جانے. یہ کیا ستم ہے نہ آئین داوری جانے. تو اس طرح کے یہ جو شعر ہیں میں آپ سے کیا بتاؤں کیسے کیسے اس میں. اچھا ایک بات بڑے مزے کی ہے کہ ان لوگوں نے جی بھر کے مفتیوں کو قاضیوں کو ناصح کو مولویوں کو تقریباً گالیاں تک اور یہ سب راسخ العقیدہ مسلمان تھے. تقریباً آپ نے تکلفاً کہا. اب میں کہہ نہیں سکتی, میں تو ان اشعار کو دوہرا بھی نہیں سکتی آپ کے سامنے. یاد ہے مجھے لیکن میں دوہرا نہیں سکتی. اکیلے میں بھی دوہراتے مجھے ڈر لگتا ہے. تو یہ ہے, مگر یہ سب کے سب جو ہے نا ان پہ کوئی نہ کبھی مقدمہ چلا, نہ کسی کی سزا ہوئی, نہ جرمانہ ہوا, نہ کچھ نہیں ہوا. سو موٹو بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, سوائے اس کے کہ غالب صاحب پہ شاید ہوا ہوگا کچھ, مگر وہ تو جوئے ہوئے کے سلسلے میں ہوا تھا. وہ شاید نہیں, وہ سو موٹو نہیں تھا, سوئے زن تھا. اب میں آپ کو ایک دیکھیے, کبھی آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا کہ لوگوں کو کیمیا بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں میں یہ قصے مشہور تھے کہ فلاں جو ہمارے ماموں تھے بھیا وہ تو کیمیا بنانے کے چکر میں ساری جائیداد ختم ہو گئی, اور کیمیا بنانے کے چکر میں فقیر ہو گئے. اب کیمیا یہ ہوتا تھا, تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی کوئی فقیر مل جاتا تھا, کوئی بزرگ مل جاتے تھے, وہ بتاتے تھے جاؤ فلانی ندی کی مٹی لاؤ, فلانے درخت کے جڑ لاؤ, اسے آگ پہ رکھو, کچھ عمل بتا دیا, وہ سونے کی ڈلی بن گئی ہے, چاندی کی بن گئی. سودا نے ایک حکایت لکھی ہے, میں وہ حکایت آپ کو سناتی ہوں اور آپ یہ دیکھیے کہ اب ہم لوگ کیا, ہمارے اوپر کیا گزر رہی ہے. وہ کہتا ہے, سنا جائے ہے ایک محوس کا حال, بڑی حوث تھی اسے, کہ رکھتا تھا نت کیمیا کا خیال, کیمیا بنانا چاہتا تھا. یہ کچھ کر کے دل بیچ اپنے قیاس گیا ایک درویش کامل کے پاس. میں تھوڑا سا یوں ایکسپلین کر رہی ہوں, خدا نخواستہ آپ کی قابلیت میں مجھے شبہ نہیں, لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں. وہی اپنا یہ پکا ارادہ کر کے وہ چلے گئے ایک درویش کامل کے پاس. رہا ان کی خدمت میں وہ چند سال, کیا ایک دن وقت پا کر سوال کہ اگر نسخہ کیمیا یاد ہو تو بندے کو بھی اپنے ارشاد ہو. کہا اگر یہی ہے تیرا مدعا تو بہتر ہے دیتا ہوں تجھ کو بتا, یہ اجزاء ہیں اس کے, تو جا اور لا, یہ ترکیب ہے اس طرح سے بنا. جا بھیا لے آ, یہاں سے لے آ, یہاں سے سب بنا. غرض طور جب کر لیے سب بیان کیا اس میں ایک شرط ہے درمیان. سنا نعمان, سنو, غرض طور سب کر لیے جب بیان. بھائی نعمان صاحب نسخہ کیمیا تو سیکھیے. غرض طور جب کر لیے سب بیان کہا اس میں ایک شرط ہے درمیان, یہ نسخہ تو جس وقت لے کر بنائے. کشور بیگم جب سب تیاری ہو گئی, یہ نسخہ تو جس وقت لے کر بنائے, بھائی کبھو دل میں بندر کا خطرہ نہ لائے. کہا اب تو یہ بات ممکن نہیں, جو خطرہ ہو دل میں وہ جائے کہیں. تمہیں اس کا دینا جو منظور تھا تو اس حرف کا کون مذکور تھا. بھائی یہ کیوں کہا تم نے کہ جب کیمیا بناؤ تو بندر کے بارے میں مت سوچنا. اب آخر میں یہ کہتا ہے کہ نہ سمجھا غرض اس کے رمز و نکات کہ پردے میں تھی مرد عارف کی بات, کہ جب دل کو خطرے پہ قادر کیا تو پھر ہیچ ہے نسخہ کیمیا. کیا کہہ رہا ہوں, یہ بڑی مشکل شرط ہے, کیونکہ اگر انتظار صاحب سے افسانہ لکھنے کے لیے شرط لگائی جائے تو بندر کے بغیر تو افسانہ پورا نہیں ہو سکتا. وہ جب بناتا تھا ایک آنچ کی کسر رہ جاتی تھی اور بندر کا خیال آ جاتا تھا. تو ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ جب سب اجزاء مکمل ہو گئے تو بڑا خوش ہوا کہ آج بندر کا خیال نہیں آیا, لیکن وہ تو آ گیا.
اچھا اب یہ دیکھیے کہ اب آج کل کے حالات پہ میں آپ کو دیکھیے 2-3 شعر اور سنا دیتی ہوں. آج کل میں سودا سر پہ سوار ہے میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ, میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ, میری ہی موج خون میرے بیرون در گئی. گھر میں کسی اور کا لہو نہیں, میرے لہو سے ہے میری دیوار گھر کی سرخ, میری ہی موج خون میرے بیرون در گئی. میں ہی ہوں. ہاں 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 دیکھیے میں آپ کو سناتی ہوں. ایک عجیب شعر کہا ہے اس نے انصار صاحب. وہ کہتا ہے کہ جلوہ تو خدائی کا دیکھا ہے بتوں ہی میں. اب ہوتا تو قید ہو جاتی اس کو کم سے کم 5 برس کی بامشقت. جلوہ تو خدائی کا دیکھا ہے بتوں ہی میں, سمجھوتے کو پھر آگے ایک بات بنا لی ہے. سمجھوتے کو پھر آگے ایک بات بنا لی ہے. اچھا میں بتاتی ہوں. ہاں وہ کہتا ہے کہ لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک, لے کے کعبے سے کیا سیر میں بت خانے تک. خانہ دل ہی کی تعمیر بہت اچھی ہے, کیا کہنے, کچھ نہیں ہے. خانہ دل ہی کی تعمیر بہت اچھی. اچھا ایک اس عجیب غزل ہے اس کی, زمین ہے زمین ہے زمین ہے. وہ پتہ نہیں طرح طرح کے اس نے اس میں باندھے ہیں شعر. لیکن کیوں کر نہ ملک داری میں باہم ہو کشت و خون, یا زندگی و مرگ کا حاصل زمین ہے. یہ تو بڑا عجیب شعر ہے. ہاں آپ دیکھیے, آپ پوچھئے کسی اسکیم میں جا کے پلاٹوں کے سلسلے دیکھیے. میں تو کہتی ہوں ہر بات یعنی یہ ہے. بہت اچھے اچھے شعر ہیں, بہت عمدہ عمدہ. مگر اچھا یہ تو آپ کو سب کو آتے ہوں گے بہت سے شعر, لیکن میں ایسے شعر آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ دل سے پوچھا یہ میں کہ عشق کی راہ. اس کی مکالماتی غزلیں بہت خوبصورت ہیں. دل سے پوچھا یہ میں کہ عشق کی راہ کس طرف مہربان پڑتی ہے. کہا ان نے کہ نئے یہ ہندوستان نئے سوئے اصفہان پڑتی ہے. یہ دو راہا جو کفر و دین کا ہے دونوں کے درمیان دل سے پوچھا یہ میں کہ عشق کی راہ کس طرف درمیان پڑتی ہے. کہا ان نے کہ نئے یہ ہندوستان نئے سوئے اصفہان پڑتی ہے. یہ دو راہا جو کفر و دین کا ہے دونوں کے درمیان پڑتی ہے. اور منزلت شیر کی تیرے سودا یوں بوہم و گمان پڑتی ہے. نہیں عیسیٰ تو پر سخن سے تیرے تنے بے جاں میں جان. جی تو جناب یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب گفتگو کو کچھ بہت اچھا. یہ زہرا آپا سے ہم نے میر اور سودا کا ذکر سنا. افتخار عارف صاحب یہ کلاسیکی روایت آگے آتی ہے اور ہمارے زمانے میں یہ فیض راشد اور میرا جی کا اس کا ایک مختلف رنگ نظر آتا ہے. تو یہ بھی تو کلاسیک کا ایک توسیع ہے. اس کو کس طرح سے پڑھا جائے اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک بات عرض کرنے کی ہے انتظار حسین صاحب کے سلسلے میں. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے افسانے کی اور ناول کی روایت جو ہے وہ پنچتنتر سے اور جاتکوں سے چلتی ہے. مجھے نہیں معلوم ان کے علاوہ اور کون آدمی ہیں پاکستان میں جو اس روایت سے اتنا جڑا ہوا ہے, اور کیا یہ روایت جو انہی سے شروع ہوئی تھی انہی پر ختم ہو جائے گی یا اس کی کوئی توسیع ہوگی, یہ دیکھنے کی بات ہے. دوسرے یہ کہ جو کلاسیکی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ پچھلے 100 برسوں میں تو اس کے کچھ اور بھی ماڈرن کلاسکس وغیرہ کا سوال اٹھایا گیا. یہ بعض لوگوں نے اٹھایا, مگر میں کیونکہ رجت پسند ہوں اور اس لیے یہ میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ آپ نے اچھا کیا ہمیں بتا دیا. کیسے پتا چلتا؟ اس لیے کہ باقاعدہ وقت کی ایک قید ہوتی ہے کہ جب اتنا وقت گزر جائے انتقال کے بعد اور کتاب کی اشاعت کے بعد تب کوئی ادب اگر اس کی کسوٹی پر پورا اترے
تو ممکن ہے کہ اس کا شمار کلاسیک میں ہو سکے. یہ جو پبلشنگ انڈسٹری ہے اس نے ماڈرن کلاسکس کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور اس کا فیض ہے کہ اب جو کانٹمپریریز ہیں یہ بھی اب کلاسیک کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، جیسے پینگوئن والوں نے کیا تھا. جی ہاں، ماڈرن کلاسکس چھاپنے انہوں نے شروع کیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وقت کی ہمارے ہاں کلاسیکی روایت کا جو خاص طور پر پاکستان میں جو اردو نقاد ہیں، اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے، کہ ان میں سے اکثر اور اساتذہ یہ جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ موضوع تھا کلاسیکی روایت کا، مجھے کبھی کبھی سیمینارز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو جو اردو کے اساتذہ ہیں ان یونیورسٹیوں کے، اقبالیات کے، اور خاص طور پر حرام ہے کہ اگر قرأت شعر بھی وہ درست کر سکیں، یعنی اقبال بھی نہیں پڑھ سکتے، غالب بھی نہیں پڑھ سکتے. مثلا ابھی ان کی کتاب آئی انتظار بھائی کی، تو بہت سے ایسے لفظ ہیں جو پہلی بار ان معنی میں کوئی 30 برس کے بعد کوئی لفظ ہم نے پڑھا اور 40 برس کے بعد پڑھا. اب تو بہت سی یعنی قرأت ہی مشکل ہے چاہے کہ اس سے استفادہ اور اس سے کوئی حظ اٹھانا، کوئی لطف اٹھانا. دوسری بات یہ کہ جو کلاسیکل لہجے وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں کرافٹ جو ہے ٹیکنیک سے اس کو خلط مبحث کرتے ہیں. جو ٹیکنیک جس کو ہم عروض وغیرہ کہتے ہیں اس کو ہم کرافٹ کہنے لگے ہیں. اردو کے نقادوں نے یہ قصہ ڈالا ہوا ہے کہ جو لفظ یہ بحر ہے تو یہ مصرع بنانا ہے تو ایسے لکھتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہنر ہے. ہنر اصل یہ تو ٹیکنیک ہے، اس کا کوئی کرافٹ سے تعلق نہیں ہے. کرافٹ وہ ہے جو اپنی کلاسیکی روایت سے آپ استفادہ کر کے کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہاں برتتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب قصہ یہ ہے کہ ابھی بجو پڑھ رہی تھیں، اب ہمارے بعض شاعر ہیں اور شاعرات بھی ہیں ایسی جن کو نہ ہندی سے کوئی واقفیت ہے نہ اس کی روایت سے کوئی واقفیت ہے. ہندی کے لفظ لکھیں گے، محاورہ خلاف لکھیں گے، یعنی کوئی ان کو نہیں اندازہ کہ یہ لفظ اس طرح سے نہیں لکھا جاتا. ہمارے بڑے شاعر جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ادیب افسانہ نگاری کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو انتظار صاحب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ مہابھارت سے اور ہندوستان سے میں زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن جتنا میں نے ہندوستان کا ادب ہندی کے ذریعے یا انگریزی کے ذریعے تھوڑا بہت پڑھا ہے، ان کے ہاں تو استفادے کی صورتیں مہابھارت سے اور رامائن سے اور جو پورانک کہانیاں ہیں یا جاتک کہانیاں ہیں اس سے استفادے کی صورتیں نکلتی ہیں. مگر اردو میں کسی نے تخلیقی سطح پر اس کو برتا ہے. استثناء ہوں گے ایسے جن کا ذکر کیا جاتا ہے، نام 2-4 میں بھی لے سکتا ہوں، لیکن روایت کے طور پر راسخ ہمارے ہاں اردو میں نہ ہندوستان کے اردو والوں میں وہ روایت راسخ ہو سکی نہ پاکستان کے لکھنے والوں میں. اس میں یعنی قصور یا کوئی یعنی اس نقطہ نظر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک حقیقت امر کے طور پہ کہہ رہا ہوں. دوسرے کسی بھی روایت کے راسخ ہونے میں یہ ضروری ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہوں، اس پر کوئی تعلق ہو، اس سے آپ کی وابستگی ہو. بدقسمتی سے اس طرح سے نئی صورتیں ہوئیں. جب میں اپنے بچپن کے زمانے میں کلاسیکی ادب جن کو کہا جاتا تھا اور پڑھتا تھا، اب یہ جو فردوس بری ہیں اس کے بھی پس منظر میں جو سیاسی محرکات ہیں وہ بھی سب کے علم میں ہے، اور کیوں لکھا گیا تھا یہ بھی سب کے علم میں ہے. اور آج فردوس بری اگر ہم ٹیلی ویژن پہ کرنا چاہیں تو ایک طبقہ ہے جو اس کے خلاف مہم چلاتا ہے اور اس کو بین کرا دیتا ہے، یعنی ایسے بھی ہوتا ہے. بلکہ توبۃ النصوح کو بھی آپ ٹی وی پہ پیش نہیں کر سکتے. تو یہ جو دن بدن جو سکڑتا گیا ہے ساری صورتحال، اب آپ ذکر کرتے ہیں رتن ناتھ سرشار کا، کتنے لفظ ہوں گے؟ کوئی سا ایک یعنی ٹیسٹ کے طور پر کوئی سا ایک چیپٹر طلسم و شبہ کا اٹھا لیجئے، کوئی سا ایک صفحہ اٹھا لیجئے، اگر اردو کو پڑھانے والے اور پڑھنے والے اس کو پورا صحیح پڑھ بھی دیں تو بھی بڑی بات، تو بھی مشکل. نہ تو وہ ہندی کی روایت سے واقف ہیں، نہ وہ ہندی کے ناموں سے واقف ہیں، نہ وہ ان کی مذہبی روایت سے واقف ہیں، نہ ان کی وہ لوک داستانوں سے واقف ہیں، نہ ان کے بنیادی ادب سے واقف ہیں.
تو ظاہر ہے کہ جہل کی بنیاد پر کوئی روایت استوار نہیں ہو سکتی. پہلے تو آپ سے شناسائی ان لفظوں سے شناسائی. ہمارے ہاں بے شمار خواتین و حضرات ہیں جو لفظ ہندی کے استعمال کرتے ہیں بغیر جانے ہوئے کہ یہ ترکیب جو وضع کر رہے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں, اور بڑے شعراء کے ہاں یہ دیکھنے میں آتا. دوسری بات یہ کہ روایت کے بنتے بنتے جو جب تک وسعت نہیں ہوگی, ہم جو اردو کے لکھنے والے ہیں وہ دن بدن سمٹتے جاتے ہیں. نہ ہم نے نئی زمینوں سے اپنے رشتے کو اس طرح مستحکم کیا, نہ ہم نے اپنی لوک داستانوں سے اپنے رشتے کو مستحکم کیا. شروع میں جو لوگ ان علاقوں میں جو جنہیں ہم پاکستان کہتے ہیں لکھ رہے تھے, انہوں نے ایک احسان کیا اردو پر کہ پنجاب سے اور کے جو لکھنے والے تھے اور پھر سرحد کے جو لکھنے والے تھے, انہوں نے اپنی زمینوں سے اپنے رشتے کو اور اپنے لوک ادب سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کی اور کسی حد تک اس میں کامیاب ہوئے. مگر ایک عرصے تک اسی لہجے میں, اسی لغت میں, اسی زبان میں شعر لکھنے کو اپنے لیے فخر کی اور معیار کی بات اور اعتبار کی بات سمجھتے رہے. انتظار صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ جو اب لڑکے پڑھ رہے ہیں یا بچے جو آ رہے ہیں وہ ان کی بھی پوری تفہیم ان کو ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. مثلا مفہوم سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کے موضوع سے اختلاف ہو سکتا ہے, مگر پہلی بنیاد تو قرأت ہے. اگر قرأت ہی ممکن نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ مثلا اقبال ہیں, صبح سے شام تک ہمارے یہاں ان کا تذکرہ ہوتا ہے, لیکن تفہیم اقبال جتنی ناقص ہوتی جا رہی ہے اور تنقید اقبال جتنی ناقص ہوتی جا رہی ہے اور جتنی سمٹتی جا رہی ہے, یعنی جتنی وسعت تھی تنقید میں. آپ دیکھیے ایک دوسرا تعصب ایک اور بھی ہے, انیس کو آپ دیکھیے. ہم جب بھی جیسے ہی کلاسیکی زبان ادب کا قصہ کرتے ہیں تو جیسے زہر آپا نے ابھی میر کے اور سودا کے اشعار پڑھے اور اس کی روایت کا ذکر کیا, یعنی کتنے لوگ ہیں جو پنچتنتر بھی کہہ پائیں گے, کتنے. مثلا آپ اپنے آپ, مجھے جواب مت دیجیے گا, اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ پران کتنے ہیں, پران ہوتا کیا ہے, یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں مہا بھارت یہ ہے کیا, یہ جو گیتا ہے یہ ہے کیا, رامائن کے جو کردار ہیں وہ ہیں کیا, وہ جو آپ نے فلمیں وغیرہ دیکھی ہیں دوردرشن پر, اس سے آپ کی تمام معلومات جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں. ابھی صبح کو ہم ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے گزارش کی کہ یہ جو آپ گوتم بدھ کی بات کر رہے ہیں, بازار میں تشریف لے جائیے اور اردو میں یا کسی پاکستانی زبان میں, ہم کہتے نہیں تھکتے کہ ہم مہا بھارت کے اور تکشلا کی روایت کے امین ہیں. تکشلا پر 200 صفحے کی 250 صفحے کی اردو میں کوئی کتاب اگر آپ کو بازار میں مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا. مہا بھارت پر یا رامائن پر یا گیتا پر کوئی کام اگر ہوا ہو, یعنی یہ جو پاکستان تھا 712 سے پہلے تک, یہاں تو کوئی مذہب کے کچھ لوگ رہتے تھے جن کا کوئی مذہب تھا, اس سے پیشتر بھی کچھ لوگ رہتے تھے, اس سے پیشتر بھی کچھ لوگ رہتے تھے. ہم اپنی پوری روایت سے کٹے ہوئے ہیں, اپنی زمینی روایت سے بالکل واقف نہیں ہیں. عربی عجمی جو تہذیبی روایت جس کو آپ بتائیں, اللہ معاف کرے, عبدالحلیم شرر لکھنوی کے ناولوں سے اگر اسلام, یہ جو آپ حشر دیکھ رہے ہیں یہ نسیم حجازی اور شرر لکھنوی کا لایا ہوا ہے. اور اگر کوئی اسلامی تاریخی ناول کے نام پر جو بدعتیں شروع ہوئی تھیں, یہ اس کا خمیازہ ہے جو ہم آج بھگت رہے ہیں. اور پہلے یہ حارث کہہ رہے تھے, ہم نے اپنے بچوں کو جب پڑھانا شروع کیا تو توبۃ النصوص ان کو اے لیول میں, او لیول میں کورس میں, یعنی ماڈرن لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں, کلاسیکی ادب کیسے پڑھیں گے؟ یعنی وہ تو جب آپ اپنا زمانے کا ادب پڑھیں گے تب. کلاسیکی ادب تو ایک منزل اوپر کا تقاضا کرتی ہے, ایک سطح ذہنی کا تقاضا کرتی ہے, ایک سطح مطالعہ کا تقاضا کرتی ہے, اور وہی ممکن نہیں ہے. اور اب کتنی, یعنی خدا بھلا کرے نیاز احمد صاحب کا کہ انہوں نے بعض کلاسیکی ادب کی کتابیں چھاپ دی ہیں تو وہ دستیاب ہو گئی, وگرنہ تو کلاسیکی ادب پاکستان میں کتنا چھپا ہے یہ بھی آپ صاحبان علم تشریف فرمائیں, وہ اس کو جانتے ہیں. اب یہ جو ہمارے بعض شاعر اور ادیب جو ہیں وہ کہیں لکھا ہے کہ فرض کیجئے غالب سے کوئی ایک ٹکڑا لے لیا اور جانے ہے اور سمجھے ہے اور
وغیرہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کو یہ سمجھا کہ یہ جو ہے یہ میر نے کیونکہ ان نے لکھ دیا، اور ایک اوپر سے جیسے میر کے مصرے سے کوئی آدھا ٹکڑا لیا اور سودا کا کوئی آدھا ٹکڑا لیا اور اس کو اوپر سے چھڑک دیا اور کہا کہ یہ کلاسیکی رہا. یہ التباس کلاسیک ہے، یہ کوئی اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بالکل فضول اور یعنی جسے آپ ولگرائزیشن آف کلاسکس جس کو آپ کہیے، اور یہ جو نقلی اور جعلی قسم کے کلاسیکی لب و لہجے بنائے جاتے ہیں، یہ آج کل بڑا غزل میں خاص طور پر یہ بڑی لعنت آئی ہوئی ہے. التباس تازگی کے لیے غریب لفظ استعمال کرتے ہیں، غرابت لفظی سے تازگی کا التباس پیدا کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ ذرا سی دیر کو مصرے کی داد دے دی جائے گی اور ہم دوست دو چار ایک دوسرے کو داد دے لیں گے، وگرنہ وہ روایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے گزارش کروں، صاحبوں کا لفظ تھا. اب مثلا یہ کہ بزرگوں نے صاحبوں کا لفظ استعمال کیا تھا، یعنی داستانوں میں بھی لکھا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا. اب میں دیکھتا ہوں ہر مقرر جو تنقیدی نشست میں آتا ہے وہ شروع کرتا ہے صاحبوں. اس کی صورت سے نہیں معلوم ہوتا کہ یہ صاحبوں اس نے کبھی اس سے پہلے بولا ہوگا. جو دوسری جو لغت ہے وہ بالکل جداگانہ ہوتی ہے، یعنی صاحب بالکل الگ سے لگا ہوا ہوتا ہے. کچھ مثلا میں نے ابھی جب تازہ ان کی کتاب پڑھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ 3 لفظ ایسے ہیں، یہ میرے علاوہ اس شہر میں اور کتنے لوگ جانتے ہوں گے. میں نے رات کو ان کو ٹیلی فون کیا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لفظ ہیں جو اب نہیں بولے، ہم بھی نہیں سمجھتے. یعنی ہم فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے پڑھا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہے. لغت میں بھی یہ نہیں ہے. تو اب تو بہت مشکل ہے کہ جو ہم گفتگو بھی کرتے ہیں وہ ذخیرہ الفاظ دن بدن سمٹتا جا رہا ہے. یعنی وہ آپ پڑھ نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ جب ابھی ایک فارسی کا بھی یہی ایک فارسی کا عالم ہے، یعنی بے وزن کر کے شعر پڑھتے جائیں گے اور اس کے مفہوم بیان کرتے جائیں گے، صحیح قرأت نہیں کریں گے. ظاہر ہے جب صحیح قرأت نہیں کریں گے تو اس کی ترسیل کیسے ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ سے آشنائی ہو، لغت سے آشنائی ہو. لغت شعر اگر آپ بنائیے موجودہ غزل کی، میں اسی کے سلسلے میں کہہ سکتا ہوں تھوڑا بہت، تو چند ہزار لفظوں سے زیادہ کی غزل نہیں ہے. یعنی سودا یا میر کے ہاں جائیے تو کوئی یعنی لفظ ہی اتنے ہیں کہ اب ہماری نسل کو بہت سے، ہم تو لغت دیکھے بغیر ان کو پڑھنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو گیا. تو کلاسیکی روایت میں پہلے تو جدید ادب کے حصار میں لانا ہوگا نوجوانوں کو، اور پھر ان کو کلاسیکی ادب پڑھایا جائے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ ہمارے ہاں تو جدید اور جدید کو میں ہم عصر ادب ہے، اس کو ہم عصر ادب پڑھایا، عصری ادب اس کو پڑھایا نہیں جا رہا اور اس کے بارے میں کوئی بات اس طرح سے نہیں ہوتی. لیکن آپ نے اردو تنقید کی بھی بات کی، خاص طور پہ جو اقبال کے بارے میں لکھی جا رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زہرا آپا کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرتے ہوئے وہ جب بندر کا خیال آ گیا اس کے بعد تنقید لکھنا شروع کرتے ہیں. تو وہ بندر کا خیال آنے کے بعد والی تنقید ہے. میں اس میں آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ ہماری فکشن کی روایت میں داستانوں سے یا لوک روایات ہیں یا جو پنچ تنتر اور کتھا ساگر اور دوسرے کلاسیک ہیں ان کا کس حد تک عمل دخل ہے پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی. تو یہ سوال تو خالد جاوید سے پوچھنا چاہیے کہ فکشن میں اردو میں بھی، اور آپ چونکہ ہندی سے بھی بہت واقف ہیں، تو کیا یہ رنگ ڈھنگ موجود ہے، یہ کوئی صورت آگے چل رہی ہے یا یہ بات اب صرف دہرانے کی حد تک ہے؟ نہیں، معاف کیجیے گا، میرا خیال یہ ہے کہ دہرانے کی حد تک ہی ہے. جب جو آپ نے کہا میں بالکل افتخار عارف صاحب کی بات سے متفق ہوں. آپ کرسی آگے کر دیجیے. جی معاف کیجیے، میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ وہ روایت افسانے میں یا ناول میں یا پھر فکشن میں، اور جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے تو یہ بالکل روایت کا خاتمہ ہو چکا ہے. آپ واقعی یہ جو روایت ہے یہ آپ سے شروع ہوئی اور آپ پہ ختم ہو جائے گی انتظار صاحب. اور دوسری بات یہ کہ واقعی چونکہ میں بھی وہاں پر وہاں یونیورسٹی سے تعلق ہے میرا، تو بی اے سال اول میں ہی پہلے جو ہے وہ باغ و بہار، طلسم ہوشربا، کبھی کبھی سبرس کا پیس رکھ دیا جاتا ہے. اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ الیکشن کمیٹی میں بیٹھتے ہیں اب تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب صرف پڑھ کر سنا دیجیے. آپ کوئی سوال نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکسٹ پڑھ کر سنا دیجیے. یہی امتحان ہے، یہ امتحان ہے کہ آپ ٹیکسٹ پڑھ کر
آپ صرف ٹیکسٹ پڑھ کر سنا دیجئے، اور وہ ٹیکسٹ پڑھ کے بچہ نہیں سنا پاتا ہے، تو اس میں ہوش ربا وغیرہ کو وہ اضافت کے ساتھ لگا، کہاں اضافت لگانی ہے کہاں نہیں لگانی ہے، وہ اس کو ویسے نہیں پڑھا پاتا. تو یہ پورا کا پورا معاملہ ہے. لیکن جہاں تک آج کے پڑھنے والے کا سوال ہے، چونکہ جو موضوع تھا اس میں جو آج کا جو پڑھنے والا ہے اور یہ ہے کلاسک، تو کلاسک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا سب کچھ ہے کہ اگر یعنی ایک اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس دنیا میں سے ایک شے بھی نہیں بلکہ ایک کوئی ذرہ اٹھا لیجئے تو اس سے جدید دور کی کوئی نہ کوئی کہانی تیار ہو جائے گی. یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ غالب کو اردو سے زیادہ ہماری ہندی میں کوٹ کیے جانے والے. ہندی میں وہ ایک اس وقت اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے غالب. کوئی ہندی کا نقاد، کوئی ہندی کا شاعر گفتگو میں، تحریر میں بغیر غالب کو کوٹ کیے آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ اشوک باجپئی ہیں، نامور سنگھ ہیں، ادے پرکاش ہیں، یہ بالکل اپنی بات غالب کے بغیر. اب یہاں تک کہ وہاں پہ ہندی میں عزت بازارواد کا ایک لفظ آیا ہے، بازارواد، مارکیٹ اکانومی. جی تو وہ بہت اس وقت حل ہے اس کا کہ ہر چیز کو، جتنی بھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں، جتنے ناول لکھے جا رہے ہیں، سارا کا سارا فکشن، نظمیں بھی وہ بازارواد. تو غالب کو انہوں نے بازارواد کے ساتھ بھی جوڑا. اور باقاعدہ غالب کا ایک شعر اس کے لیے انہوں نے شعر کوٹ کرتے ہیں وہ لوگ، وہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر حوث در، کیوں شاہد گل باغ سے بازار گئے. اور ان کو مل جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو مل جاتا ہے. یعنی اتنا بڑا ایک ہی ہمارے پاس سرمایہ ہے کلاسیکی، یہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر دوسری زبانوں میں بھی غالب سے کوئی شخص استفادہ کرتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ غالب کیا یہ امکانات موجود ہیں. اور کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے یا کوئی اس میں؟ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بالکل. میں نے تو یہ عظمت کی طرف میں نے یہ اشارہ کیا کہ دیکھیے کہ سب کچھ مل جاتا ہے اس کے اندر، اپنے اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہے. گویا یہ بھی بازار ہے، ایک مال ہے. یہ جو ہے کلاسک، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مالز ہیں یہ. اور آپ جائیے جہاں آپ کو جانا ہے، ونڈو شاپنگ بھی کرتے رہیے، اور جہاں سے جا کے جو آپ کو خریدنا ہے وہ بھی آپ خرید لیجیے. بہت اچھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے. ونڈو شاپنگ. اور جہاں تک جو دیکھیں اور اگر دیکھا بھی نہیں تو ٹک دیکھا اور دلشاد کیا والا معاملہ ہے. لیکن نعمان صاحب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے کی بات بھی کر رہے ہیں. تو کلاسک کو اگر ہمارے ہاں پڑھنے ہی کی بات نہیں ہو رہی تو اس کو پڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اور کون پڑھائے گا، کسے پڑھائے گا؟ زہرا آپ نے سودا کی بات کی تھی اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے بغیر میں گفتگو نہیں کر سکتا ہوں. عجیب و غریب شعر مجھے ملا سودا کے ہاں. دیکھا ہے جن نے تجھ کو تیرے در پہ ایک بار، دیکھا ہے جن نے تجھ کو تیرے در پہ ایک بار، وہ جب تلک جیا پس دیوار ہی جیا. وہ جب تلک جیا پس دیوار ہی جیا. کیا سا شعر ہے. اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے نا، بڑا لکھنے والا ہوتا ہے، نہ صرف اس کا تعلق اپنے عصر سے اور ماضی سے ہوتا ہے بلکہ مستقبل کے امکانات بھی روشن کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات دیکھیے سودا کے یہاں بھی لگتا ہے جیسے آج کا شعر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں بہت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ایک ربط دوبارہ پیدا کیا جائے کلاسک سے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک تسلسل ماضی سے ہمارا ٹوٹ گیا ہے، اور انتظار حسین صاحب کے یہاں بھی وہی درد ہے، اسی تسلسل کے ٹوٹ جانے کا درد ان کے یہاں بہت ہے. اس میں بہت سے عوامل ہے، اس میں وہ ایک نوآبادیتی دور بھی ہے. اور تو ایک عام بے تعلقی جو پیدا ہو گئی ہے کلاسک سے، اس کے نتائج بہت بہت سنگین پیدا ہو گئے. اور مجھے اس بات میں کوئی عیب نہیں معلوم ہوتا کہ بچوں کو کلاسکس پڑھائی جائیں، اور میرے خیال میں کلاسکس کے راستے سے بھی ضرور ہم آ سکتے ہیں عصری ادب پر. یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے میرے خیال میں. دو تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ زہرا آپا کہہ رہی تھیں، بتایا انہوں نے وہ سودا کے ہاں کہ وہی سکے چلتے ہیں جو کھرے ہوتے ہیں. اب کلاسکس کی بات یہ ہے کہ وہی یہ کلاسکس ان سکوں کو کہتے ہیں جو کھرے ہوں، جو چل جاتے ہیں، جن کو زمانہ مٹا نہیں پاتا ہے، جن میں ایک پائیداری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مقیاس بن جاتے ہیں ہمارے پیمائش کے لیے. تو اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں. تو یہ گویا ایسی عمارت بن رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو وہ تو بنیاد فراہم کرتے ہیں.
اور اس میں ایک اہم تر بات یہ ہے کہ جو تسلسل ٹوٹ گیا تھا نوآبادیتی دور میں اپنے اثاثے سے، اپنی میراث سے، وہ دوبارہ استوار ہو جاتا ہے. اور جب وہ استوار ہوتا ہے تو بہت سی نئی نئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. مثلا یہ کہ انتظار حسین صاحب کے علم میں یہ بات ہے کہ عجم اور ہندوستان کے درمیان بہت اختلاط ہوتا رہا ہے، بہت گہرا اختلاط ہوتا رہا ہے. یعنی جیسے کلیلہ وہ دمنہ ہے، اس کی بات ہوئی تھی، اس میں کہانیاں ہندوستان سے وہاں گئیں اور پھر وہ عجم کے رنگ میں ایسی ڈوب گئیں اور ایسی رچ بس گئیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہانیاں ہندوستان سے آئی ہیں. میں ایک زمانے میں کام کر رہا تھا رسائل اخوان الصفا پر، اور میں نے دیکھا کہ اس پہ ایک داستان ہے ایک جزیرے کی جہاں جانور رہتے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ انسان ہم پر ظلم کیوں کرتا ہے. ایک داستان ہے اس کی ایک رسالے میں. اور میں نے دیکھا کہ اس کے بہت سے تراجم موجود ہیں پرانے ہندوستان میں، بہت سے. یہ بات ہے 19ویں صدی کی، اس کے تراجم بہت موجود ہیں. اور میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اتنے تراجم اس کے کیوں ہیں، پرانے اس کے ایڈیشنز ہیں. تو مجھے معلوم یہ ہوا، دو باتیں معلوم. ایک تو یہ کہ وہ ان کو جب پڑھیے آپ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ عربی سے ترجمہ کیے گئے ہیں، اس قدر یعنی اس عمدگی سے ان کو ڈھال دیا گیا ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ امکانات موجود ہوں گے عربی اور ہندی کے اختلاط کے، اور عربی اور عجمیت کے اختلاط کے امکانات موجود ہوں گے، ورنہ وہ ہو نہیں سکتا تھا. جس روانی سے ترجمے کیے گئے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ترجمے عربی سے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اس کو کمپلسری کر دیا تھا سول سروس ایگزامینیشنز کے لیے. تو یہ انگریز جو سول سرونٹ ہو کے آتے تھے، کلیکٹرز، ڈیپٹی کلیکٹرز، کمشنرز، ان کے امتحان میں شامل تھا، تو لہٰذا وہ پڑھا جاتا تھا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ربط ہے عرب، عجم اور ہندوستان کا، یہ بہت پرانا ربط ہے اور یہ اختلاط بہت پرانا ہے. یعنی یہ کہ خود میرا بائی کے ہاں کچھ لوگ، آپ نے گفتگو کی تھی کہ ان کے ہاں اثرات ہیں میرا بائی کے ہاں. تو ایک مسئلہ آصف یہ ہے کہ ہم لوگ ادب سے اور زبان سے اور تہذیب سے بیگانہ ہو گئے، اور اس کا معاملہ صرف اردو کے سلسلے میں نہیں ہے. انگریزی بھی غلط لکھتے ہیں، انگریزی کے محاورے بھی غلط لکھتے ہیں. انگریزی میں یعنی چھوٹا سا علم ہوتا ہے اور اس سے بھی چھوٹا ظرف ہوتا ہے، اور اس اعتماد سے غلط گفتگو کرتے ہیں. صرف و نحو کے بارے میں نہ صرف معلوم، نہ نحو معلوم، نہ عروض سے واقف ہیں. اور گفتگو کیونکہ عموماً جن لوگوں کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے وہ خود بالکل بے علم، بے خبر، کم نصیب لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ آپ نے کیا کہہ دیا، یہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فلاں جو ہے یوں فلاں لفظ سے آیا، کہاں سے آیا، بابا کہاں سے آیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ادبی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے. کہ اخلاقیات کا تقاضا یہ گفتگو کرنے سے پہلے سوچ کے ذمہ داری سے گفتگو کرے. بد اخلاقی ہے اپنے آڈینس کو کمتر سمجھنا، اور تہذیب کا بھی یہ اور تہذیب کا بھی یہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میراث کی بازیافت ممکن ہے کلاسکس کے بغیر، اور بہت ضرورت ہے اس پر واپس جانے کی. بالکل، یہ بڑا اہم بات ہے. اور اب چونکہ وقت خاصا کم رہ گیا ہے تو میں آڈینس میں سے اگر سوال ہیں 2 یا 3 مختصر سوال، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت. جی حمیر صاحب. سر آپ نے باتیں جو ساری ابھی اس میں وہ راشد اور میرا جی کا حوالہ رہ گیا کہ ان کو کلاسک میں کام کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ تصور ہے یا نہیں ہے؟ میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو سوال آپ کا راشد اور فیض کو کلاسک سمجھیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو میں یہ کہنے والا تھا ابھی کہ یہ جو نئی ہماری شاعری کی روایت ہے، اس کا رشتہ ہم اپنی پرانی شاعری کی روایت سے بھی جوڑ سکتے ہیں. ایک گمان یہ ہے کہ احتجاجی شاعری ہماری یہ نئی روایت جو ہے اس سے وابستہ ہے. باقی کلاسیکی غزل کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فراری اور یہ جو کچھ بھی کہا گیا تھا 30s اور 40s میں اس کے بارے میں. بھئی ہمارا سب سے پہلا شاعر جو ہے وہ تو احتجاجی شاعری اس نے کی تھی. جعفر زٹلی سے ہماری روایت شروع ہوتی ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، اب تو رشید حسن خان نے تحقیق کر کے اس کا کلام
وہ جمع بھی کر دیا ہے اور مجھے اس کے 1-2 شعر یاد آ رہے ہیں، لیکن میں اس محفل میں پڑھ نہیں سکتا ہوں ان شعروں کو. دقت یہ ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کے یہاں زبان کا اور لفظوں کا کوئی تعصب نہیں ہے. جو بھی لفظ جب اسے غصہ آتا ہے اور اپنے عہد کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اپنے دور کے خلاف وہ بات کرتا ہے تو جو اس کے منہ میں گالی آتی ہے، جو کچھ بھی آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اور اس کی سزا ملی نا، وہ پھانسی چڑھا تھا. ہمارا پہلا شاعر جو ہے جو احتجاج جس نے کیا اور اس کی بنا پر اسے پھانسی پہ چڑھایا گیا. یہ آپ واقعہ یاد رکھیں. ہماری شاعری کی روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہی ہندی جو ایلیمنٹ ہے اسے ہم نے الگ کر دیا تھا. بھائی کبیر ہمارا شاعر کیوں نہیں ہے؟ کبیر کی زبان جو ہے اس سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے. جو ابھی کتاب کا حوالہ دیا تھا سبرس نے، میں نے جب پڑھنی شروع کی تھی تو میں نے بڑی دقت سے اس کتاب کو پڑھا تھا. لیکن کبیر کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ میں اس کا خاصا حصہ سمجھ لیتا ہوں. اور جب جو دقت پیش آتی ہے، اب تو ہمارے اس میں علی سردار جعفری نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا ہے، میرا بھائی اور ان دونوں کو کبیر کو مرتب کر کے. یہ دونوں شاعر ایسے ہیں جن کی زبان بڑی حد تک ہماری سمجھ میں آتی ہے آج بھی، اگرچہ وہ پرانی اردو ہے وہ. تو ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ہے ہماری روایت کلاسیکی شاعری کی روایت جو ہے، ہاں اس کا ایک پہلو اور ہے، وہ ہے اس کی مثنویاں. ابھی دیکھیے ایک کتاب گوپی چند نارنگ نے اس پر تحقیق کی ہے، اردو کی مثنویاں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی مثنویوں میں یہ جو مقامی قصے ہیں وہ بھی علاقائی، یعنی جو نل دمینتی، ہیر راجا اور اس کی نل دمینتی اور جو سندھ کی کہانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی ورشن اس میں موجود ہیں یہ اردو میں. اور یہ ہیر راجا کے تو انہوں نے کوئی 7-8 ورشن موجود ہیں منظوم ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہے جس کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک اس کا شعر انشاء کا بہت مشہور ہے کہ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انشاء کا ایک شاگرد تھا جس نے یہ مثنوی لکھی تھی ہیر رانجھے پر. تو استاد نے سنا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے یہ شعر کہہ دیا کہ کیا ہے بھائی وہ شعر کہ اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا. تو یہ باتیں ہیں. تو اور بھی اس قسم کے تو آپ کی یہ گفتگو اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک ترقی پسند شاعر کی تعریف کی. نظر نہ لگ جائے لیکن یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے. ایک بات اور ہے، ابھی میں فیض صاحب کی نثری مضامین پڑھ رہا تھا تو کچھ نئے لفظ جو آئے ہیں اردو میں، نئی اردو میں، ان کے خلاف میرا بڑا تعصب ہے. یہ ثقافت کا لفظ جو ہے یہ 47 کے بعد کی پیداوار ہے. اور وہ فیض صاحب نے ایک مضمون میں کہہ رہے تھے کہ یہ ثقافت کا لفظ مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا یہ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ایسا تعصب جس میں فیض صاحب اور ہم دونوں. دوسری بات بھی نوٹ کر لی جائے. نہیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کے کہا جائے کہ ثقافت بھی 1947 کے بعد پیدا ہوئی ہے. کوئی اور سوال؟ جی پہلے آپ اور پھر آپ. پہلے آپ. جی. کافی وقت ہوا ہے زمانے میں فیض صاحب اور احمد ندیم قاسمی کے درمیان ایک مقابلہ ہوا تھا ٹیلی ویژن پر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. وہی گنگا جمنی ادب کے سلسلے میں تھا. ایک کہہ رہے تھے کہ ہمارا نہیں کوئی تعلق ہندوستانی ادب سے، اور ایک کہہ رہے تھے کہ ہے. تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ فیض صاحب کا ذکر ہے اور میرے خیال میں اس طرح کا میں نہیں سمجھتی کہ شاید آپ کو ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، میں نے وہ دیکھا نہیں. لیکن یہ کہ قاسمی صاحب پر ایک دور آیا تھا ایسا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان کا ادب اور پاکستان کا یہ سب سلسلے چلتے رہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ آئندہ یہ بات ان کے ذہن میں رہی، کیونکہ ان کے تو بہت سارا کہانیاں جو ہیں خاص طور سے اس میں تو بڑی چھاپ ہے. مطلب ہندوستانی پورا ماحول ہے،
کردار ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی، جہاں اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں، ان کی کہانیوں پہ تو بڑا نمایاں اثر ہے اس چیز کا. تعجب ہے کہ آپ لوگوں نے ہاں، اس کو ہم نے دیکھا نہیں. وہ بہت ہی لمبا چلا تھا اور اچھا. بڑی لیدے ہوئی. ہاں، ویسے وہ قاسمی صاحب کا اور فیض صاحب کا جو مقابلہ تھا وہ شاعرانہ چشمک تھوڑی سی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس نظریے سے انہوں نے صرف برائے مخالفت ایک بات کہہ دی ہو. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ قاسمی صاحب کا یہ کہنا کہ ہندوستان کے گنگا جمنی ادب کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. ممکن ہے آپ لوگ. میں افتخار عارف صاحب، میں گزارش کروں، جو پروگرام آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں، ایک پروگرام 4 پروگرام ہوئے تھے پاکستان ٹیلی ویژن سے، اس کا نام تھا ثقافت، پاکستانی ثقافت. بالکل بالکل. اس میں نبی بخش بلوچ تھے، اور ایک پروگرام میں قرار حسین صاحب تھے، ایک پروگرام میں ڈاکٹر اجمل تھے، فیض صاحب تھے، اور نبی بخش بلوچ، اور مولانا کوثر نیازی وغیرہ، اور قدرت اللہ فاطمی ایک بزرگ تھے. تو یہ تو ثقافت، پاکستانی ثقافت کے خد و خال کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی، اور اس میں تو وہ تھے بھی نہیں، قاسمی صاحب اس پروگرام میں تھے بھی نہیں. لیکن قاسمی صاحب کی ثقافت کے بارے میں کوئی رائے ہو سکتی ہوگی. فیض صاحب نے بہت ہی واضح طور پر ثقافت کے، پاکستانی ثقافت کے خد و خال کے حوالے سے انہوں نے بھی، اور سپٹ حسن صاحب نے بھی بہت ہی واضح طور پر اپنا موقف لکھا ہے کہ اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں. یعنی 1947 سے پہلے کے تعلق سے اور اپنی تہذیبی شناخت کے بارے میں انہوں نے بہت ہی واضح باتیں کہی ہیں کہ جیسے موہنجودڑو ہے یا تکشلا ہے، یا یہ سب ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، اور جو دوسرے مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کی تہذیبیں، یعنی مسلمانوں سے آنے سے پہلے جو اثرات ہیں وہ بھی پاکستانی تہذیب کا حصہ ہیں اور ہونا چاہیے. اور ابھی یہ انتظار صاحب نے ایک بات کہی تھی اپنی گفتگو میں، یہ جو ہندوستانی مسلمان ہے اس کے بارے میں عسکری صاحب، اور وہ بھی ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے، پاکستانی تہذیب کا ایک حصہ ہے. جو مثلا آپ غالبی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستانی تہذیب کا اگر وہ حصہ ہے جس کلاسیک پہ آپ بات کر رہی ہیں، سودا، اور تو یعنی وہ بھی حصہ جو مسلم بر صغیر کی مشترکہ روایت جو ہے وہ بھی پاکستانی تہذیب کا حصہ. اچھا، یہ پاکستانی ثقافت کے مسئلے پر یا کلچر کے مسئلے پر، کلچر میرے خیال میں، اچھا اس پر جتنا فیض صاحب نے لکھا ہے اور بولا ہے، میرے خیال میں اور کسی نے سب سے زیادہ تحریریں جو ملتی ہیں اس موضوع پر وہ فیض صاحب کی ہیں، کیونکہ انہوں نے لیکچر بھی دیے اور مختلف موقعوں پر انہیں ایک رپورٹ بھی انہیں تیار کرنی پڑی تھی اس مسئلے پر، اور ان کے مضامین بھی تعداد میں اچھے خاصے ہیں. وہ یہ کلچر کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں؟ اصل میں ایسے ہے کہ جو فلسفہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں لوگ، جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہاں انگریزی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کلچر اینڈ سویلائزیشن. اب انہوں نے اس کے ترجمے ہوئے ہیں جب شروع میں، تو کسی نے تہذیب و تمدن کہا، کسی نے ثقافت کہا. مین بات تہذیب میں کور ہو جاتی ہے میرے خیال میں. کلچر تو مختلف چیز ہے، سویلائزیشن مختلف چیز ہے. جی جناب، آپ کچھ کہیں، آپ کا سوال تھا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ میں اردو دان ہوں، نہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں. آپ محترم، چونکہ وقت کم ہے، اگر آپ سوال کریں تو زیادہ اچھا ہے. جی ہاں، میں اس سے پہلے اپنا تعارف کرا رہا تھا کہ اگر میرا سوال مناسب نہ ہو تو معذرت چاہتا ہوں. میرا سوال پہلا یہ تھا کہ کیا اردو، یہ کلاسیکی جو لفظ ہے، کیا اردو زبان کا لفظ ہے؟ نہیں، دیکھیے میں عرض کروں آپ سے، اردو زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے آپ دوسرے الفاظ جذب کرنے کی اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ پھر وہ عوام میں اس طرح رچ بس جاتے ہیں وہ الفاظ کہ وہ پھر اردو ہی ہو جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں، کلاسیکی کے لیے اب ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اب ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. بہت سارے الفاظ ہیں. دیکھیے، اگر آپ مقدمہ شعر و شاعری پڑھیں مولانا حالی کا یا ان کا شبلی کا، ان لوگوں نے سب سے زیادہ لفظ استعمال کیے انگریزی کے. نیچرل شاعری، نیچر کا لفظ، اس طرح کے لفظ آئے ہیں اردو میں. انگریزی کے بہت سارے لفظ آئے ہیں، تو مختلف زبانوں کے لفظ آئے ہیں. فارسی کے تو بے تحاشا لفظ ہیں. یہی تو ایک خوبی ہے جب لفظ ہوتے ہیں تو پھر یہ اچھے نہیں.
نہیں مگر کلاسیکی کا لفظ جو ہے دیکھیے اس کا تلفظ کلاسیکی جو لفظ اس لفظ میں کیا ہے میں عرض کروں آپ سے کلاسیکی کا لفظ بھی انگریزی میں بھی یونانی زبان سے آیا ہے, آپ کے علم میں ہوگا تو جی آپ بات کیجیے. جی آپ بہت حد تک صحیح ہے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نیچر, اب نیچر بہت کھلتا ہے. نہیں مگر یہ ایک منٹ وہ اپنا سوال مکمل کر لیں. نیچر کا لفظ مولانا حالی نے استعمال کیا ہے اور نیچرل شاعری, اور انہوں نے پوئٹری کا لفظ استعمال کیا ہے, تو حالی بھی ہمارے لیے کلاسیکی شاعر ہے. جی جناب. کیونکہ میں نے کچھ پڑھا ہے اس میں ابن انشا صاحب نے ایک قصہ بیان کیا ہے بابا اردو کے زمانے کا, اور یہ بتایا کہ ناڑا ڈالنے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے لیے وہ ڈیوائس کر رہے تھے ایک لفظ کہ اسے کیا کہا جائے اردو میں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب اردو کے اندر مس کی جگہ انہوں نے بابا اردو نے آنسا کا نام مطلب یعنی لفظ تجویز کیا تھا, اور اب استعمال بھی ہوتا ہے. دوسرا میرا جو مقصد ہے کھڑے ہونے کا وہ یہ ہے کہ میں اس فورم کا ریفر نہیں کر رہا, مگر میں اکثر جہاں بھی گیا وہاں میں نے دیکھا تھا تنقیدی باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ ہم میں یہ برائی ہے, ہم میں یہ کمی ہے, ہم میں فلاں چیز ہے, مگر اس کا جو مطلب طریقہ اس کو بدلنے کا, اس کو یعنی بہتر بنانے کا وہ بہت کم مطلب اس کا جواب گفتگو کے درمیان آتا ہے. آپ دیں گے اس کا جواب. اور یہ میں نے مختصر کرو بھائی. اچھا جناب دیکھیے چونکہ ہمیں سیشن ختم کرنا ہے, جی ایک جملہ فرمائیے. دیکھیے میں نے اپنے اوپر یہ ایک ذمہ داری لے لی ہے جو بہت کمتر ہے کہ اگر میں کسی نوجوان کو یا کسی ایسے شخص کو کسی محفل کے اندر اس کے بیٹھنے کا انداز بھی اگر پسند نہیں آتا تو میں اسے ٹوک دیتا ہوں. تو یہ آپ لوگوں کا, کیونکہ آپ ہمارے ملک کے عظیم شخصیتیں ہیں, یہ آپ کا کام ہے کہ اس ملک کو بہتر بنائیں. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ کمربند ڈالنے کی لکڑی کے لیے کسی کو لفظ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو سہارا یا اظہار لکڑی کہا جاتا ہے. افتخار عارف صاحب آپ سے میں سوال کا جواب, اور اس کے بعد ہمیں گفتگو ختم کرنی ہوگی. اصل میں یہ بات تو بالکل, بہت سے بے شمار لفظ ہیں جو دوسری زبانوں سے آئے ہیں. جب غالب تہذیبوں کے لفظ آتے ہیں دوسری تہذیبوں میں, ہمارے زمانے میں اب یہ بیٹھے ہوئے ہمارے سب سے بڑے ناول نگار, تو ہم کہیں کہ ناول کے لیے کوئی لفظ وضع کر لیں, اگر یہ رائج ہو گیا ہے, چلن میں آ گیا ہے. فارسی سے بے شمار لفظ آئے ہیں, بے شمار لفظ آئے ہیں عربی سے, بے شمار لفظ آئے ہیں یونانی سے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فارسی سے آئے ہیں اور عربی سے آئے ہیں. بے شمار اصطلاحیں ہیں علوم کی, فلسفے کی اور سائنس کی, جو ابھی زہرا آپا کیمیا پڑھ رہی تھیں. اب ہمیں کیمیا مسلمان والوں ہوتا ہے اور کیمیا بھی مسلمان نہیں ہے, وہیں سے آیا, وہیں سے آیا جہاں سے کلاسیک آیا. تو میری گزارش یہ ہے کہ بے شمار ایسے لفظ ہیں, اور علامہ میاں بھی اپنی کتاب میں بعض لفظوں کو دوسری زبانوں کے استعمال کرتے ہیں. عربی میں اگر فیل جا کے پیل جو ہے وہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ہو سکتا ہے, تو وہ اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے بات کہ یہ اس جانور کا تذکرہ ہے. تو بہت سے ایسے لفظ ہیں, بے شمار. کتنے لفظ ہیں سنسکرت کے, یہ جتنے لفظ آپ بول رہے ہیں یعنی 90% افعال جو ہیں وہ سب کے سب سنسکرت کی زبان سے, سنسکرت سے آئے ہیں. سنسکرت سے پالی اور پھر جو شورسینی اور جو بعد میں جو زبانیں آئی ہیں, تو وہ سارے لفظ ہندی کے ہیں. یعنی ساری جتنے افعال ہیں وہ سب سنسکرت کے ہیں. جی نعمان صاحب آپ. جی میں ایک بہت بالکل ایک تفنن طبع کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں فقہ میں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں عقلی اور نقلی کی, اور جو ٹرانسمیٹڈ نالج ہے روایتی علوم ان کے لیے وہ نقلی لفظ استعمال کرتے ہیں. اچھا تو ایک ترجمہ تو کلچر کا ہو سکتا ہے کلاسک سے ہو سکتا ہے نقلی, لیکن اس کا استعمال ایسا ہو گیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ غالب نقلی تھے تو مناسب نہیں ہوگا, تو بہتر یہ کلاسکس ہی کہا جائے ان کے. اس کے ساتھ ہی آج کے سیشن کو میں ختم کرتا ہوں, کیونکہ دوسرا سیشن شروع کرنا ہے. آپ سب کی آمد کا اور یہاں گفتگو کرنے والے تمام لوگوں کا بہت شکریہ.